آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید مرتضیٰ نقوی ابن مولانا محمد مسلم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ایک جوان بیٹے کا پرسہ دینا ہے ایک ضعیف باپ کو، یقیناً اس مجلس کا پڑھنا ایک سخت کام ہے، وہ بھی ایسا جوان کہ جو ہونہار ہو، ایسا جوان جو تعلیم یافتہ ہو، ایسا جوان کہ جو شریعت کا پابند ہو، ایسے ہونہار بچے کا اس دنیا سے اٹھ جانا یقیناً ایک ضعیف والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن انسان اگر حیات طیبہ میں قدم رکھتا ہے تو جا بجا امتحانات کی منزل ہوتی ہیں، اور یہی امتحانات کی منزل جو ہیں ایک مومن کے لیے سعادت کا زمینہ فراہم کرتی ہے۔ یقیناً مولانا محمد مسلم صاحب جو خود بہت ہی بااخلاق شفیق، میں عام طور سے مجلس میں منبر پہ لوگوں کی تعریف نہیں کرتا ہوں، لیکن واقعاً کبھی کبھی مجبور ہونا پڑتا ہے۔ نہایت ہی شفیق چھوٹوں پر ہمارے بزرگ مولانا محمد مسلم صاحب پاکیزہ نفس انسان ہیں۔ چند سال پہلے میں عشرے کے لیے نوگاواں گیا تھا، 2 سال میں نے وہاں پڑھا۔ ایک طالب علم کے ساتھ جس طریقے سے وہ شفقت کے ساتھ پیش آئے، لیکن ظاہری منصب پر پہنچنے کے باوجود اگر چھوٹوں کی عزت کی جا رہی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہر مجلس میں وہ آتے تھے اور سامنے بیٹھ کر کے مجھ جیسے طالب علم کو سنتے تھے، اپنے گھر لے جاتے تھے۔ تو اس لیے میں نے قریب سے ان کے گھر کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کی سماجی زندگی کو دیکھا ہے۔ یقیناً پروردگار بندے کا امتحان لیتا ہے، اور یہ بھی ایک امتحان ہے، اور 6-7 سال سے جس طریقے سے انہوں نے اپنے جوان کی خدمت کی، یقیناً ایک جوان کی موت سے اس کے ضعیف والدین کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر رحمان کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو عام آدمی کسی بھی ذہن سے اس کو لے سکتا ہے، لیکن جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے وہ سراسر رحمت ہی ہوتا ہے۔
نیک تربیت کی بچوں کی، اور اس کی دلیل میرے پاس ہے کہ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں جب ابھی بیماری کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ مولانا کوئی ایسا بچہ بتائیے کہ جو میں چاہتا ہوں میں فلاں جگہ پہ ہوں، اگر کوئی نیک اپنی قوم کا پڑھا لکھا بچہ ہے تو آپ بتائیے، ہم اس کو جاب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے کہ ہم تو عزیزو یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کہیں بھی رہ سکتا ہے اور نیک کام انجام دے سکتا ہے۔ دوسروں کی بھلائی سوچنا بھی یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک مبارک زندگی کی دلیل ہے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا ہے میں کہیں بھی رہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جناب عیسیٰ کا، میں کہیں بھی رہوں، اس پر زور دیا ہے انہوں نے۔ انسان کہیں بھی رہ سکتا ہے اور مبارک رہ سکتا ہے۔ مبارک کسے کہتے ہیں؟ جب راوی نے معصوم سے، چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جناب عیسیٰ نے جو فرمایا کہ میں مبارک ہوں تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے نفع، یعنی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ عزیزو یہ ہماری زندگی کا ایک پیمانہ ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے کو مبارک سمجھنا چاہتے ہو یا منحوس سمجھنا چاہتے ہو، تو منحوسیت کہیں اور سے سمجھ میں نہیں آتی اور مبارک زندگی کہیں اور سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر تمہاری زندگی دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو تم مبارک ہو، اور اگر تمہاری زندگی سے تمہیں فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو دوسروں کو کیا پہنچے گا؟ تو ایسی زندگی سراسر نحوست ہے۔ اور انسان کہیں بھی رہ سکتا ہے، ایک بابرکت زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک جوان کے سال ثواب کی مجلس ہے، جوان کے اوپر ہمارے دین نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین کی ابتدا میں ہی جوانوں پر جو توجہ دی گئی ہے، اصلاً پیغمبر نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ جوانوں کے حوالے کی ہیں۔ اور آج اگر کسی لافتہ کی محنتوں سے یہ دین پھیلا ہے تو وہ بڑھاپے میں نہیں، نوجوانی کی حالت میں جو اس نے ایک ہاں کہا تھا پیغمبر کے سامنے کہ ہاں ہم آپ کی نصرت کریں گے، تو ایک جوان کی نصرت نے دین کو تکمیل کی منزل تک پہنچایا۔ یہ ہے جوانوں کی اہمیت ہمارے دین میں۔ آپ دیکھیں کہ جب مدینے کا وفد پیغمبر سے ملا ہے اور چند لوگ ایمان لاتے ہیں تو پیغمبر نے وہاں پر جو مبلغ بنا کر کے بھیجا مصعب بن عمیر کو، تو وہ بھی ایک نوجوان تھے، اور انہوں نے جا کر کے اوس اور خزرج قبیلے میں انقلاب برپا کر دیا اور اپنی تبلیغ سے ان قبیلوں کو دائرہ اسلام میں لے آئے۔ تو عزیزو یہاں سے میں اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جوان اپنی قیمت سمجھیے، ہمارے دین نے بہت زیادہ جوان کے اوپر توجہ دی ہے۔ حتیٰ کہ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جوان کے سال ثواب کی مجلس ہے، اگرچہ مجھے شہزادی کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے کیونکہ مولانا مسلم صاحب کی فرمائش ہے، اور یقیناً بیٹا اس دن اس دنیا سے جاتا ہے جس دن شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اور یقیناً جو انہوں نے جملہ لکھا تھا، انہوں نے جب واٹس ایپ پہ انہوں نے بھیجا تو یہی بھیجا کہ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کی بارگاہ میں پہنچ گئے شفاعت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ غموں کے باوجود اہل بیت کی عقیدت میں ایسا ہوتا ہے کہ جوان چلا جاتا ہے مگر ذہن پہ حرف نہیں آتا ہے۔ تو جب اس مکتب کے پروردہ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو اس مکتب کو لانے والا رسول ایک معمولی بخار میں ہذیان کی کیفیت میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو مجھے کیونکہ شہزادی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن کیونکہ ایک جوان کی موت ہے، اس سلسلے میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین نے جوانوں کے اوپر بہت زیادہ کیا ہے توجہ دی ہے۔ بصرے سے ایک مومن چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آپ سے مدینے میں ملاقات کرتا ہے، اور آپ بصرے کے حالات اس سے دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ولایت کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں
کہ وہاں کے لوگوں کا استقبال کیسا ہے، لوگ ولایت کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ تو راوی کہتا ہے کہ مولا ہم محنت کر رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں معصوم کہہ رہا ہے، آپ نے کہا جاؤ اور جوانوں کی طرف جاؤ، کیونکہ جوان نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، یعنی ولایت کے لیے جوان دل چاہیے۔ جوان ولایت کو جلدی کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم جوانوں کے اوپر کام کریں۔ جوان جلدی میسج کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم جاؤ تو وہاں جوانوں کے اوپر کام کرو، اور جب تم جوانوں کے اندر تبلیغ کرو گے تو وہ ولایت کی طرف آئیں گے۔ اور ہم نے اس کا اثر بھی دیکھا اس موجودہ دنیا میں کہ جب شیخ زقزاقی نے اسی حدیث کو اپنی زندگی کا سرنامہ قرار دیا تو نائجیریا کے نوجوانوں کو انہوں نے کیا کیا؟ ٹارگٹ کیا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر انہوں نے 2 کروڑ لوگوں کو دائرہ شیعت میں داخل کر لیا۔ یہ اسی حدیث پر عمل کا نتیجہ ہے۔ تو یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ اس نائجیریا میں پوسٹڈ تھے، یونیسیف سے ان کا تعلق تھا، اعلیٰ عہدے پر بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نائجیریا میں ہیں اور حالات بھی تقریباً یہ جو ان کے بیٹے مارے گئے تھے، شہید کیے گئے تھے، اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی تھی ہماری۔ تو ہم نے ان سے پوچھا اس بات میں کے سلسلے میں کہ کیا حالات ہیں، تو انہوں نے یہ بات بتایا کہ میں جب وہاں پہ ہوں تو جو میرا سیکورٹی گارڈ تھا جہاں پہ میں رہتا تھا، تو جس بلڈنگ میں وہاں پہ بھی سیکورٹی گارڈ لگے رہتے تھے، تو کہنے لگے کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں باہر سے آیا، اندر جا رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک سیکورٹی گارڈ والا جو ہے وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے دور سے دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ امام خمینی کی فوٹو لگی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے کہ میں فوراً اس کے پاس جب بڑھا اور پہنچا تو میں نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے اس کو بند کر دیا، کیونکہ حالات ایسے تھے، پتہ نہیں اس نے کیا سوچا ہوگا کہ کون ہے کیا ہے، یہ کس لیے سوال کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہنے لگے کہ میں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا تو دیکھا وہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا اور روزے کی حالت میں تھا، سیکورٹی گارڈ میں تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں اس وقت اس سے کچھ نہیں بولا، اور میں نے اسے کہا کہ آج افطار آپ میرے ساتھ کریں گے۔ تو خیر وہ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ جب بیٹھ گیا تو اذان ہو رہی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے یوں ہی، بہرحال میں خود بھی لیٹ ہی کرتا، لیکن میں نے جو اذان ہو رہی تھی، جو اس ملک میں اکثریت ہے اس کے اعتبار سے جو اذان ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ لیجئے کھائیے۔ تو وہ بہانے کرنے لگا ادھر ادھر سے، اس وقت اس نے روزہ نہیں توڑا، نہیں، میں سمجھ گیا کہ، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ شیعہ ہیں؟ تو پہلے تو کھلا نہیں، جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے پھر اس سے کہا کہ نہیں، میں بھی شیعی ہوں، اور آپ ڈریے نہیں، اور آپ ابھی تھوڑی دیر میں ہی افطار کیجیے گا، میں تو یوں ہی آزمانے کے لیے دیکھ رہا تھا اسے۔ پھر بہرحال باتیں کھل گئیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک عالم دین سے ملاؤں گا جو ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی ایک نوجوان عالم دین تھے جو قم سے واپس آئے ہوئے تھے، ان سے پھر وہ ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہے جوان دکھے، اور یہ ہے جو امام نے کہا کہ جوانوں کی طرف رخ کرو۔ ہمیں تبرہ کے حقیقی مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ فلسفی لے کر کے آتے ہیں کہ دشمن زہرا سے دوستی کیسی ہے نا، دشمن زہرا سے دوستی کیسی۔ اور ایسے نعرے ہم لے کر کے آ رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا آپ سے کہ آپ دشمن زہرا سے دوستی کیجیے، کوئی نہیں کہتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اتحاد کے قائل ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے کیا ہیں؟ ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم روئے زمین پر کسی کو دشمن زہرا رہنے نہ دیں۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، کسی کو دشمن اہل بیت نہ رہنے دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ولایت کے اندر لے کر کے آئیں، جیسے کہ امام صادق نے کہا
کہ جوانوں کی طرف رخ کرو اور ان کو دائرہ ولایت میں لے کر کے آؤ۔ عزیزوں، میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ بہت ہی رانگ اور غلط نعرے ہیں جو ہم نے اپنا لیے ہیں، اور ہم ان غلط نعروں کے چکر میں بہت سے اہم مشن سے غافل ہیں۔ کیا امام حسین نے زہیر بن قین کو نہیں جانتے تھے کہ یہ عثمانی ہیں؟ مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو دعوت دی یا نہیں دی؟ دعوت دی یا نہیں دی؟ اور زہیر بن قین کوئی معمولی عثمانی بھی نہیں تھے، یعنی ایسے عثمانی تھے کہ امام حسین کی طرف سے جب آئے ہیں عاشور کے دن لڑنے کے لیے اور رجز پڑھا، اور رجز میں انہوں نے یہ کہا کہ میں شیعہ علی ہوں، تو لشکر یزید نے کہا کہ تم کب سے شیعہ علی ہو گئے؟ یعنی کوئی معمولی عثمانی نہیں تھے کہ اپنی زبان سے شیعہ علی کہہ بھی رہے ہیں تو دشمن یقین نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، وہب کرسچن تھے، امام حسین نے ان کو دعوت دی یا نہیں دی؟ تو عزیزوں، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب اصل کربلا کسی عثمانی کو آنے سے نہیں روکتی تو ذکر حسین کسی عثمانی کو آنے سے کیسے روک دے گا؟ جب اصل کربلا کسی عیسائی کو آنے سے نہیں روکتی ہے، یہ بہت بڑا میسج تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ تم ایسی کوشش کرو کہ کوئی عثمانی رہنے ہی نہ پائے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے، آج ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے، اے میرے جوانوں، مکتب اہل بیت کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ تو میں نے بتایا کہ انہوں نے ہم کے جیسا بتایا، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا سسٹم کیا ہے۔ یہ جو شیخ زقزاقی نے اتنے لوگوں کو شیعہ کیا، ان کا سسٹم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر آدمی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ 45 لوگوں کو کے ٹچ میں آئے گا، ان سے گفتگو کرے گا، اور وہ بھی پڑھے لکھے جوانوں کو، یونیورسٹیز کے جوانوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جو بھی ہے ہماری یہ پوری چین ہے، ہر آدمی 45 جوانوں سے ملے گی، یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے لوگوں سے ملے گی، اور اس میں ہم دین کی کیا کریں گے؟ تبلیغ کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ شیخ زقزاقی امام صادق کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں جو آپ نے بصرے کے ایک مومن سے فرمایا تھا کہ جاؤ اور جوانوں کو کھینچو ولایت کی طرف، کیونکہ یہ دل آمادہ رہتا ہے نیکیوں کی طرف آنے کے لیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اور کیونکہ بہرحال ہم نے کہا کہ جوان کے سارے ثواب کی مجلس تھی، اس لیے میں نے اشارتاً یہ گفتگو کی ہے، اور مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، اگرچہ یہ خود ایک بہت اہم موضوع ہے کہ دین نے جوانوں کو جو حیثیت دی ہے، امام کی نگاہ میں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگاہ میں ایک جوان کیسا ہونا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں کہ جوان کو، امام جس کو دیکھنا چاہتے جوان کا، یا وہ عالم ہو یا وہ متعلم ہو۔ امام اس کے علاوہ کسی جوان کو اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا میری نگاہ میں ایک جوان مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ کہا یا تو وہ عالم ہو، اور یا وہ کیا ہو؟ متعلم ہو، یا تو علم حاصل کر رہا ہو یا عالم ہو چکا ہو۔ توجہ چاہو، یہ معیار ہے تشیع میں جوان کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں پیغمبر نے ایک جوان کو باب علم کہا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری، اور پھر معصوم نے اسی حدیث میں، اسی روایت میں آپ نے فرمایا کہ کیوں عالم ہونا چاہیے، کیوں متعلم ہونا چاہیے؟ کہا اس لیے کہ جو علم کی راہ میں نہیں ہوتا وہ تفریط کرتا ہے، وہ کوتاہی کرتا ہے، اور جو کوتاہیاں کرتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ ضائع کر دیتا ہے سوسائٹی کو۔ جو جاہل ہیں وہ خود بھی ضائع ہو جاتے ہیں، سوسائٹی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور اگر مذہب میں جاہل لوگ آ جائیں تو وہ پورے مذہب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ جوانوں کو یا تو عالم ہونا چاہیے یا متعلم ہونا چاہیے۔
کیونکہ علم کی بنیاد پر انسان تفریط سے بچتا ہے، اور کوتاہیوں سے جو بچتا ہے وہ ضائع ہونے سے بچتا ہے، اور جو ضائع ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور جو گناہوں کی طرف جاتا ہے وہ جہنم پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام کہنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی علم کی روشنی میں جب کوئی علم حاصل کرتا ہے یا عالم بنتا ہے تو وہ اس کو تفریط سے بچاتی ہے، وہ اس کو کوتاہیوں سے بچاتی ہے، وہ اس کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، اور حقیقت میں وہ نتیجے کے طور پر جہنم سے بچ جاتا ہے، اور سید شباب اہل جنت کی تعصی میں وہاں پہنچتا ہے جہاں جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے ہیں۔ تو بس عزیزان گرامی، ایک جوان کے سال ثواب کی یہ مجلس تھی، اس لیے میں نے اشارتاً یہ بات کہی۔ اور اب وہ آیت، کیونکہ ہم نے کہا کہ جیسا کہ ہمارے بزرگ نے ہم سے گزارش کی تھی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، اور یقیناً بیٹا اس تاریخ کو اس دنیا سے جاتا ہے جب شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے، اسی دن دفن ہوتا ہے، شہزادی کی شفاعت میں پہنچتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے ہم نے جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک کام انجام دیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ یہ کام ایمان کی حالت میں انجام دے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اور اللہ یقیناً انسان پہلے قدم تو رکھے، ایمان اور عمل کی طرف آنا تمہارا کام ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرانا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نے قدم ہی نہیں رکھا، اس آیت کے بہت گہرے معنی ہیں۔ بہت سے لوگ خود برائیوں کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم نے خود ہی تو انتخاب کیا ہے، تمہارے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تم اس راستے پہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن اگر ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں اپنے، اور انتخاب کریں اپنے اختیار سے، تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اور ایمان کی راہ میں آتا ہے، پھر پاکیزہ زندگی بسر کرانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہموار کر دیتے ہیں کہ ہم پاکیزہ زندگی کا نمونہ اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، نبی کی صورت میں، امام کی صورت میں، زہراء مرضیہ کی صورت میں ایک حیات طیبہ کا عملی تصور ہم اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اب عزیزو، یہاں پر ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس آیت میں بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ جو بھی نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس آیت میں عورت کو مستقل حیثیت دی گئی ہے۔ جیسے مرد کو مستقل حیثیت دی گئی ہے، ویسے ہی عورت کو مستقل حیثیت دی گئی ہے۔ جو بھی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو مستقل پرسنالٹی اور مستقل شخصیت دیتا ہے ہمارا دین۔ اور یہ جواب ہے ان نظریات کا کہ جو پیدا ہوئے، اور خاص طور سے یورپ میں ایک نظریہ ہے فیمینزم کے نام سے۔ فیمینزم کیا کہتا ہے؟ فیمینزم یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو مردوں جیسا بنائیں گے، اور اس طریقے سے ہم عورتوں کو ترقی دے دیں گے۔ خدا کی قسم، جناب زہرا کی شخصیت، عملی شخصیت، فیمینزم کے بطلان کے لیے کافی ہے۔ فیمینزم کیا کہہ رہا ہے؟ فیمینزم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عورتوں کو مردوں کے جیسا بنا دیں گے، اور اس طریقے سے ہم عورتوں کو کیا کر دیں گے؟ ترقی عطا کر دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑھ کر کے کہ عورت کی کوئی توہین ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تمہاری نگاہ میں عورت کی شخصیت مستقل ہے ہی نہیں۔ وہ جب تک عورت مرد جیسے بننے کی کوشش نہ کرے، وہ کمال پا ہی نہیں سکتی۔ بھائی یہی تو نتیجہ نکلا، یہی تو نچوڑ نکلا تمہارے نظریے کا۔ تم نے یہ تو نہیں کہا کہ مردوں کو ہم عورتوں جیسا بنا دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نظریے میں خود مرد کو ایک اعلیٰ نمونہ تسلیم کر لیا گیا، اور کہا گیا یہ عورت ہو بہو جب تک مرد نہیں بنے گی تب تک یہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو عورت کی توہین ہے،
کہ وہ مرد جیسا بننے کی کوشش کرے. قرآن کہتا ہے نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، عورت کو مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مرد کی پرسنالٹی بھی مستقل ہے، عورت کی پرسنالٹی بھی مستقل ہے. یہ طفیلی وجود نہیں ہے، بلکہ اگر یہ عمل اور ایمان میں آگے بڑھنا چاہے تو ایسے بڑھ سکتی ہے کہ نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ کائنات کے لیے نمونہ بن سکتی ہے. ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. اور دلیل دے رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. عورت مستقل ہے، اور نہ صرف یہ کہ مستقل ہے بلکہ یہ اس منزل میں ہے کہ نہ صرف یہ کہ عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے. اور یہ غلط تصور ہے کہ ہم جب جناب زہرا کی گفتگو کرتے ہیں تو ہم آکے ایک قید لگا دیتے ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. جناب زہرا صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے. میں دلیل دے رہا ہوں. جب وقت کا امام یہ کہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب وقت کا امام یہ کہے کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، بنت رسول میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. یعنی کائنات اس اسوے کا انتظار کر رہی ہے جس کے ذریعے سے پورا دین پوری دنیا پر نافذ ہوگا. وہ کہہ رہا ہے میری آئیڈیل کا نام فاطمہ زہرا ہے، تو جو حجتوں کے لیے آئیڈیل بن جائے وہ مومنین کے لیے آئیڈیل نہیں ہوگی. ارے جو امام المومنین کی آئیڈیل ہو وہ مومنین کے لیے بھی آئیڈیل ہوگی. ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. توجہ چاہ رہا ہوں. جو امام کے لیے آئیڈیل بن جائے، اور امام وہ ہیں کہ جن کو حقیقت میں رجل کہا گیا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. حقیقت رجل کا مصداق کون ہے؟ امامت ہے. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا، اور مومنین میں سے کچھ مرد ہیں. یہ بھی فصاحت و بلاغت ہے. مومن ہونا اور ہے، مرد ہونا اور ہے. من المومنین، ائمہ کی ایک صفت ہمارے یہاں ہے رجولیت. اور یہ کسی بھی مکتب میں آپ کو رجولیت کی شرط نہیں ملے گی. ہمارے یہاں تو پیش نماز سے لے کر کے ہر جگہ رجولیت کی شرط ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو ہمارے یہاں امام کے مصداق میں رجولیت ہے، اور اسی لیے دکھایا گیا کہ رجل ہم کس کو کہتے ہیں. اس لیے جب خیبر میں بھیجا، اور رجل وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے فرار اور غیر فرار کا. رجل ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے. اب دیکھیے 39 دن سے مسائل چل رہے تھے کہ لشکر آتا تھا، سردار لشکر کے ساتھ آتا تھا، اور جھگڑا یہ ہوتا تھا رسول کے سامنے کہ لشکر کہتا تھا کہ حضور پہلے سردار بھاگا، اور سردار یہ کہتا تھا کہ پہلے لشکر بھاگا. یعنی بھاگنے میں تو دونوں متفق تھے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں تھا. صرف اختلاف اس میں تھا کہ بھاگا پہلے کون. تو اب رسول نے کہا اس کا فیصلہ رجل کرے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں حضرات گرامی، شہزادی کی فضیلت سمجھا رہا ہوں. اس کا فیصلہ رجل کرے گا جو مرد ہوگا. اور اب جب مرد ہوگا تو اس کی صفت بتائی کہ کرار غیر فرار، اور وہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہوگا. یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، سبھی دعویٰ کر دیں گے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن رسول نے اس میں دوسری قید لگائی، کہا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہو. ورنہ ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ ارے کمال تو تب ہے کہ جب اللہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کمال تو یہ ہے کہ رسول کہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی،
جب رجل کو میدان میں بھیجا اور خیبر فتح ہو گیا اور واپس آیا، یہ وہی لشکر ہے جو روز واپس آتا تھا، مگر آج فتح کے بعد واپس آیا۔ اب کہاں سمجھ میں آیا رجل کون ہوتا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا، تہمت سے لشکر کو بچا لیا۔ پہلے وہ نہیں بھاگے تھے، ورنہ اگر وہ پہلے بھاگنے کے عادی ہوتے تو آج بھی بھاگ جاتے، مگر کیونکہ سردار ٹکا ہوا تھا۔ جب رجل ٹک جاتا ہے تو جو عام مومن ہوتے ہیں وہ بھی ٹکے ہی رہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے رجل، ہمارے دین میں رجل دکھایا گیا، کہ اس لیے میں نے کہا کہ امامت کی صفت ہے رجل ہونا۔ امام معصوم کو رجل کہا گیا ہے۔ البتہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی موقع دیا ہے، لہذا غیر معصوم کو بھی رجل، غیر معصوم بھی رجل۔ اور اب رجل کیسا؟ کہا یا تو علی جیسا ہو تو یہ رجل ہے، اور اگر غیر معصوم میں آنا چاہتے ہو تو اب بھی ہم تمہیں دکھائیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مکتب رجولیت کے پروردہ ادھر نہ آئے، اسی لیے اب حسین علیہ السلام ایک خط لکھ رہے ہیں، توجہ چراغان گرامی، ایک خط لکھ رہے ہیں، غیر معصوم ایک خط لکھ رہے ہیں۔ رجل دکھانا ہے نا کہ غیر معصوم میں بھی رجل ہوتے ہیں۔ اب دکھانا ہے، تاریخ کربلا تو سارے سوالات کا جواب ہے نا، تو اب خط لکھا حسین غریب کی طرف سے۔ کس کی طرف لکھا؟ الی الرجل الفقی، ایک مرد فقی کی طرف۔ اب رجل کا مصداق کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر۔ تو عزیز اور جملہ میں کہہ رہا ہوں، یا تو معصوم رجل ہے یا اس کا فقی۔ اور آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فقاہت تو غیبت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، فقی ہے نا، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ غیبت کے بعد یہ فقی پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے معصوم نے خط لکھا، یہ تحریر تو رہ جائے گی نا۔ عزیزو، کربلا کو ہی اگر ہم غور سے پڑھ لیں تو جہاں معصوم ہوتا ہے وہیں فقی بھی ہوتا ہے، اور کربلا میں دونوں کو اکٹھا کر کے دکھایا گیا۔ حسین امام کا نام ہے، حبیب فقی کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اور جو رجل ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، اب اگر معصوم نے فقی کو رجل کہہ دیا تو تاریخ تشیع کی فقاہت گواہی دے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رجل کہا ہے معصوم نے فقی کو، تو تاریخ تشیع کی فقاہت گواہی دے گی کہ واقعاً ہر دور کا مرجع اور فقی اپنے زمانے کا مرد تھا۔ اور اسی لیے جملہ کہہ رہا ہوں، مرد ہمیشہ میدان میں لڑتا ہے، دھوکے سے نہیں مارتا۔ مرد کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ دھوکے سے کسی کو نہیں مارتا، وہ میدان میں جاتا ہے جیسے علی گئے، وہ کہہ کر کے حملہ کرتا ہے، دھوکے سے حملہ نہیں کرتا ہے۔ تم کسی کمانڈر کو دھوکے سے مار دو، یہ تمہاری پرانی روایت ہے، مگر فقی کہہ کے حملہ کرتا ہے۔ یہی تو کراروں کا فرق ہے، یہی تو رجل کا فرق ہے۔ نہ مردوں کی جنگ اور ہوا کرتی ہے، مردوں کی جنگ اور ہوا کرتی ہے۔ یہ تاریخ تشیع رجولیت کی تاریخ ہے۔ ہم چھپ کے وار نہیں کرتے، میدان میں آ کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اور اب تو یہ میں نے بتایا کہ رجولیت، رجل تو امام، اس کی ایک صفت ہے رجل ہونا۔ اور اب جن پر رجولیت اختتام کی منزل پہ پہنچے گی، وہ رجل اگر کسی خاتون کے لیے کہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، امام زمانہ پہ رجولیت ختم ہوگی۔
اور ایسا رجل یہ کہے کہ فاطمہ زہرا ہمارے لیے کیا ہیں؟ اسوہ ہیں. اس لیے میں نے کہا یہ غلط تصور ہے. ہم جو کہتے ہیں یا بعض ہم میں سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر صرف وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہوتی تو وقت کا امام اپنے لیے نمونہ عمل کیوں کہہ رہا ہے؟ جو مومنین کا امام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کی زندگی ہمارے لیے عمل ہے. تو جب فاطمہ امام المومنین کے لیے نمونہ ہے تو مومنین کے لیے خود بخود ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کی زندگی میں بھی اصحاب جب کہیں اٹکتے تھے تو در سیدہ پہ آتے تھے پوچھنے کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس لیے فیمنزم کا نظریہ باطل ہے کہ عورتوں کو مردوں جیسا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عورت کی شخصیت اس قدر مستقل ہے کہ اگر وہ دینی اصولوں پر عمل کرے تو نہ صرف یہ کہ عورتوں بلکہ وہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے. بلکہ وہ امام المومنین کے لیے بھی کیا بن سکتی ہے؟ نمونہ عمل بن سکتی ہے. اسی لیے جناب فاطمہ زہرا کی ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ائمہ اللہ کی حجت ہیں مخلوقات پر. شہزادی کو سمجھیے کہ شہزادی کی ذات کتنی والا ہے. جو حجتوں کے لیے حجت بنائی گئی اس کا نام فاطمہ زہرا ہے. پیارے ہوئے امام فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی حجت ہیں مخلوقات پر. اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کے لیے کیا فرمایا؟ کہا کہ وفاطمہ حجتی علی اللہ، اور فاطمہ حجت ہیں اللہ کی ہمارے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ائمہ مخلوقات کے اوپر حجت ہیں، اور ان حجتوں کے اوپر جو حجت ہے وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. خدا کی قسم سمجھیں. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نے بڑی ناانصافی کی ہے جناب زہرا کی اور شہزادی کی شخصیت کے بارے میں. غالب شناسی، فردوس شناسی، اقبال شناسی، پورے ڈپارٹمنٹ کھل گئے ہیں یونیورسٹیز میں ہیں. ہم نے کیوں زہرا شناسی نہیں کھولی؟ زہرا شناسی کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اور ہوا بھی ہے جہاں پہ اللہ نے یہ فرصت دیا ہے ایران میں زہرا شناسی، یہ بحیثیت ایک چیپٹر، ایک ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی میں قائم کیا گیا ہے. لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کالجز میں اس چیز کو لے کر کے آئیں. کیوں ہم ایک فلاں عورت اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کھل سکتا ہے، اور جو کائنات کے لیے اسوہ ہو اس کے لیے ہم کوئی زہرا شناسی کا ڈپارٹمنٹ نہیں کھول رہے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر زہرا شناسی اور بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت انسانوں کو حاصل ہو جائے تو اس مکتب سے جو پروان چڑھتے ہیں وہ قاسم سلیمانی بنتے ہیں. قاسم سلیمانی بنتے ہیں. یہ زہرا شناسی کا نتیجہ ہے. اب بات آگے کیونکہ ایک ایسی شخصیت کبھی 40ویں کا زمانہ چل رہا ہے تو اصلاً کبھی آپ نے سوچا خدا کسی کو بے حساب کتاب نہیں دیتا ہے. ایک معمولی شخصیت، میرے جوانوں میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ کو ترقی کرنا ہے. جنرل قاسم سلیمانی ہمارے لیے نمونہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے کیا ہے؟ ایک مزدوری کرنے والا انسان. جنرل قاسم سلیمانی ایک مزدور ہے. 12 سال کی عمر سے مزدوری شروع کر دی تھی. غریب گھر کے آدمی تھے اور مزدوری کے زمانے سے ہی یہ انقلاب کے حامی ہوئے. اسی زمانے میں امام خمینی انقلاب لا رہے تھے. کرمان میں انہوں نے اسی زمانے میں ایکٹیویٹیز شروع کر دی تھی. ان لوگوں میں تھے جو مظاہروں کو کیا کرتے تھے؟ منظم کرتے تھے. اس زمانے سے ایک مزدور، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ایک مزدور اگر جناب سیدہ کو آئیڈیل بنا لے تو کہاں پہنچتا ہے؟ کیونکہ ان کی ایک کوالٹی تھی، جناب قاسم سلیمانی کی ایک کوالٹی تھی. اور ابھی 4-5 دن پہلے میرے یہاں مدرسے میں ایک عالم دین آئے تھے.
انہوں نے تقریر میں یہ بات کہی اور اس سے اندازہ ہوا. انہوں نے کہا ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جناب زہرا کا نام اگر ان کے سامنے لیا جاتا تھا تو اس انسان کے چہرے پہ عجب، اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، جسم کپکپانے لگتا تھا. یعنی اس قدر شہزادی کی معرفت تھی. اتنی مصروفیت کے باوجود بھی سال میں کسی پروگرام میں چاہے نہ رہیں لیکن کرمان میں جناب شہزادی کی عزاداری میں شریک ہوتے تھے. تو یہ معرفتی کا تو نتیجہ ہے. ایک انسان جو اتنا بزی ہو، دشمن نے انہیں وہاں ختم کرنے کے لیے، حتیٰ یہ کہ یہ صفت دشمن کو پتہ چل گئی کہ یہ آدمی وہاں ضرور آتا ہے، اس امام باڑے میں ضرور آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ ضرور آتا ہے جہاں عزائے فاطمیہ کا پروگرام ہوتا ہے. لہٰذا ان کو قتل کرنے کی پلاننگ بنی اور امام باڑے کے بغل میں جو مکان تھا وہ خریدا گیا کہ اب کی اس سال ہم بم سے اس قدر بارود بھریں گے کہ یہ مار دیے جائیں گے. وہ اور بات ہے کہ وہاں کی خفیہ ایجنسی نے اس کو پتہ چلا لیا قبل از وقت، وہ سازش ناکام ہو گئی. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جنرل کہیں اور مارے جاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں کے جنرل بھی اگر تلاش کیے جاتے ہیں تو فرش عزا پہ تلاش کیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے عزیزان گرامی، اس کو سمجھیے، یہ بہت محسوس کرنے کی بات ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے سنا تھا لیکن میں سنی بات کو نہیں بتا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے اس انسان کو دیکھا ہے. یہ دیکھنے والی بات بتا رہا ہوں کہ جو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر شہزادی کا نام لیا جاتا تھا تو چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، بدن میں کپکپی آنے لگتی تھی. تو یہ معرفت ہے نا عزیز. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ بہت سی حدیثوں کو سرسری لے لیتے ہیں. کبھی آپ اس حدیث کو بہت ہی گہرائی سے دیکھیے گا. یہ اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ آتی تھیں پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے. یہ جناب زہرا کی معرفت کا وضعی اثر ہے کہ پیغمبر اٹھ جائے. یہ دیکھیں بہت ہی گہرائی کی بات میں نے بیان کی. پیغمبر بیٹھا ہی نہیں رہ سکتا. جب بھی بی بی فاطمہ آتی تھی پیغمبر اپنی جگہ سے کیا ہو جاتے تھے؟ احترام میں اٹھ جاتے تھے. کبھی آپ نے اس حدیث کو ہم سرسری لیتے ہیں، اس کی گہرائی میں جائیے. پیغمبر سے زیادہ بی بی فاطمہ کو کون پہچانتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حقیقت فاطمیہ سے واقف ہو اور حقیقت فاطمیہ اس کے سامنے متجلی ہو اور وہ بیٹھا رہ جائے. یہ تجلی حقیقت فاطمہ کا اثر ہے کہ پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. تو جو امکان کا کمال آخر فاطمہ کے سامنے اس کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہو تو اگر ایک عام مومن معرفت حاصل کر لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ توجہ چاہیے روزان گرامی. شہزادی آج اس انسان نے انسان کو ادھر متوجہ کیا جدھر ہم لے جانا چاہتے ہیں. ایک فاطمی مکتب کا پروردہ انسان کیسا ہوتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. یہ شہزادی سے عقیدت کا نتیجہ ہے. کسی کو یوں ہی کچھ نہیں ملا کرتا ہے. کیوں اس قدر محبت ملی ان کو کہ حتیٰ کہ اس امریکہ کے اندر ان کے حق میں احتجاج ہوا، وائٹ ہاؤس کے اندر کے سامنے احتجاج ہوا. اس نے کیا کیا؟ کچھ تو کیا ہے. یہ دشمنوں کے یہاں بھی اس کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. اتنی لمبی تشییع جنازہ، ملکوں میں گھمایا گیا جنازہ، شہروں میں گھمایا گیا جنازہ. اس قدر عزت و احترام یہ کہاں سے ملا؟ یہ در حقیقت اسی شہزادی کا صدقہ ہے. شہزادی جو بھی احترام سیدہ کرے گا، جو بھی جناب زہرا سے عقیدت رکھے گا، وہ اس دنیا میں بھی پائے گا اور آخرت میں بھی پائے گا. اب میں دلیل دے رہا ہوں، میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا ہوں. جو حر بنا وہ احترام سیدہ کے نتیجے میں بنا. جو حر بنا وہ احترام سیدہ کے نتیجے میں بنا، اور اسی لیے دنیا میں بھی اس کو وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا. بس دیکھیں اتنے لوگ زخمی ہو کے گرے، ہر زخمی ہونے کے قریب مولا حسین پہنچتے تھے، مگر رومال سیدہ کسی اور کو نہ دیا. توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم جناب شہزادی کا احترام اس دنیا میں نوازتا ہے انسان کو، آخرت میں تو نوازے گا ہی. جو حر بنا یہ احترام بی بی فاطمہ کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو کیا
امام نے اس کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اللہ اکبر، بہادر شجاع تھا، فوراً غصے میں آ جاتا ہے، چاہتا ہے کچھ کہے، مگر بس عزیزو روک لیا اس نے اپنے آپ کو، یہ کہتے ہوئے روکا، کہا اگر کوئی اور کہتا تو میں بھی اس کی ماں کو کچھ نہ کچھ کہتا، مگر کیا کروں کہ آپ کی ماں بنت رسول ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، یہ ہے شہزادی کی عظمت۔ تھوڑی دیر کے لیے دشمن ہی صحیح، حر دشمن تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے احترام سیدہ، نتیجہ دیکھیں میں عزیزو، اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیں دشمنوں کو بھی یہاں لانا ہے، تاکہ اگر تھوڑی دیر بھی وہ احترام سیدہ سیکھ جائیں تو مومن ہو جائیں گے۔ حر اسی لیے تو مومن بنا۔ اتنے لوگ تھے لشکر یزید میں، کوئی آیا؟ یہ کیوں آیا؟ کہا اس لیے کہ سیدہ کا احترام کیا اس نے۔ اللہ اکبر، شہزادی نے آواز دی ہوگی حر تو نے میرا احترام کیا ہے، تجھے اس دنیا میں جزا ملے گی، تجھے ایسے دنیا میں جزا ملے گی۔ میں نے کہا اتنے لوگ شہید زخمی ہو کے گرے، امام حسین سب کے پاس پہنچتے تھے، کسی کے رومال باندھا، مگر وہ رومال جو جناب زہرا نے امام حسین کے لیے سلا تھا۔ اللہ اکبر، امام حسین یہ حر کے گلے پہ وہ رومال نہیں باندھ رہے ہیں، بلکہ فاطمہ کی عطا ہے جو حر کو شامل ہو رہی ہے۔ دنیا میں یہ ہماری عطا ہے تو عقبہ میں ہماری عطا کیا ہوگی؟ تو یہ ہم نے بتایا، یہ ایک پیمانہ ہے احترام سیدہ۔ تو اب اگر آج کے دور میں کوئی اس معرفت کی منزل پہ پہنچتا ہو، مکتب فاطمی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بس اسی پہ بات کو ختم کر رہا ہوں، اسی پہ بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو ایک انسان مکتب زہرا میں اگر پروان چڑھ جائے اور اسے عملی زندگی میں اتار لے تو وہ بہت بڑا مبلغ بن سکتا ہے، ہم جیسے عالموں سے بھی بڑا مبلغ بن سکتا ہے۔ میرے جوانوں، ایک مزدور یہاں تک پہنچا کہ وہ جنرل بنا، دنیاوی اعتبار سے دیکھو تب بھی اس نے ترقی کی، اور مانوی اعتبار سے اس نے ایسی ترقی کی کہ ایک مزدور مانویت کی اس منزل پہ پہنچا کہ وقت کے مراجع کہنے لگے کہ اس کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک عام انسان، میرے جوانوں آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں، ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں کہ مانویت کے اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ جہاں مراجع متمنی ہو جائیں اس کی شفاعت کے۔ یہ مانوی درجہ ہے، یہ مانوی کمال ہے، یہ مانوی ترقی ہے۔ مگر عزیز ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، عصر حاضر میں اپنے عمل سے مکتب فاطمی کو اور اس کے پیغام کو دنیا میں پیش جس جنرل نے کیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں اور اسی پہ بات کو ختم ہو رہی ہے، اور یہیں سے اس عقیدے کو بھی جوڑ دوں گا کہ جو عقیدہ ہمارا ہے عزیزو، جب انہوں نے بیجی شہر، عراق کا ایک بیجی شہر ہے، وہ کرسچن کی اکثریت رکھتا ہے، زہرا کے مکتب میں پروان چڑھنے والا مظلوم کی حمایت کرتا ہے، وہ اس کا مسلک نہیں دیکھتا، اس کا مذہب نہیں دیکھتا، وہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ اسی لیے جنرل سلیمانی نے صرف شیعہ شہر نہیں آزاد کرائے، انہوں نے کرسچن کے شہر آزاد کرائے، انہوں نے اہل سنت کے شہروں کو آزاد کرایا، انہوں نے ایزدی شہروں کا، اس کا رزلٹ بھی ہے۔ بی بی شہزادی نے، خدا کی قسم، میں نے کہا کہ اس انسان کی شہادت سے لے کر کے 40واں تک اگر آپ غور کیجئے تو سب بی بی فاطمہ کے ذکر کے ساتھ ہے، پہلی شہادت سے لے کر کے اور ولادت تک میں ان کی شہادت بھی ہوتی ہے اور 40واں بھی ہوتا ہے۔ یعنی کچھ تو ہے، یوں ہی تو کسی کو نہیں ملتا، کچھ تو حساب کتاب ہے جو اتنی عقیدت رکھتا ہو جناب زہرا سے، جو ان کے مکتب کو پروان چڑھا رہا ہو اور اس کے لیے خدمات انجام دے رہا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ سنیے اور یہیں سے بات کو میں گریز کروں گا مصائب کی طرف۔ عزیزو، جب وہ بیجی شہر جو کہ اکثریت تھا، عیسائی شہر تھا، جب اس کو آزاد کرایا اور وہاں گئے، اب تو وہ کتابوں میں بھی، ایک کرسچن نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے، لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ جب بیجی شہر میں انہوں نے آزاد کرایا، ایک عیسائی شہر تھا، مگر جب اس کو آزاد کرایا تو جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ دیوار ہے، اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے، عیسائی نے کیا لکھا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اس دیوار پہ لکھا ہوا ہے، اے مریم مقدس چین سے سو جاؤ، اب کوئی مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں جائے گا۔ اے مریم مقدس چین سے سو، اب کوئی مسیح صلیب پر نہیں چڑھایا جائے گا۔ دلیل کہا اس لیے کہ فاطمہ کے لال بچانے آ گئے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ ہے خراج عقیدت ایک جنرل کو کہ جو فاطمہ کا لال اپنوں نے
جسے. ارے میں کہوں گا جب مجازی فاطمہ کے لال ایسے ہوتے تو جو حقیقی فاطمہ کا لال آئے گا. فاطمہ کو پہچانوایا. توجہ چلاؤں, بات ختم کر دی میں نے عزیزان گرامی, بات میں نے ختم کر دی. فاطمہ کے لال بچانے کے لیے آ گئے. دنیا میں یہ بات پہنچ گئی کہ فاطمہ ہی کے لال بشریت کو بچا سکتے ہیں, بغیر تعصب کے سب کو نجات دے سکتے ہیں. کرسچن کو بھی عزیزوں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس جملے سے بہت بڑے کنیکشنز واضح ہوئے. گویا یہ شہر یہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ فاطمہ ہی کے لال مسیح کے بھی حقیقی وارث ہیں اور مریم کے بھی حقیقی وارث ہیں. گویا زمینہ فراہم ہو رہا ہے, تم مسیح کے منتظر ہو, مہدی کا لال آئے گا. مہدی کا لال آئے گا اور مسیح بھی اسی کی تاسی کرنے کے لیے آئیں گے. تو میں نے کہا نا کہ عمل سے اس نے ثابت کیا کہ مکتب سیدہ کسے کہتے ہیں, مکتب فاطمی کا پروردہ کون ہوتا ہے. اور بس یہیں سے چند جملے مصائب کے. اب بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ نام قاسم تھا, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر نام قاسم ہے تو قاسم کا اثر نہ آئے. اسی لیے لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ لاش تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے مگر ہاتھ سالم ملے. عجیب بات ہے, جس کے جسم کے پڑخشے اڑ گئے مگر ہاتھ جو کٹے ہوئے تھے وہ سالم تھے. یعنی دو مشابہتیں ساتھ لی, قاسم کی بھی مشابہت اور حضرت عباس کی بھی مشابہت. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ جب شہزادی کا روضہ, جناب زینب کا روضہ دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا تھا, جب یہ پہنچے ہیں زینبیون کو لے کر کے پہنچے ہیں سیریا, پورا سیریا جا چکا تھا قبضے میں, دمشق بھی کچھ علاقے قبضے میں آ گئے تھے, سیدہ زینب کے اوپر راکٹ سے حملہ ہو چکا تھا. تو اس نے زینبیون کے ساتھ شہزادی کے روضے کے سامنے ایک عہد کیا تھا. وہ عہد کیا تھا, وہ نعرہ کیا تھا؟ عزیزو, اللہ صداقت دیکھتا ہے, اللہ صداقت دیکھتا ہے, اللہ صداقت دیکھتا ہے. خدا کی قسم بی بی زینب صداقت دیکھتی ہے انسان کی. اس نے زینبیون کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک نعرہ دیا تھا, بی بی زینب کے روضے کے سامنے کہا تھا, کلنا عباس کا یا زینب. اے بی بی ہم سب آپ کے عباس ہیں, ہم سب آپ کے عباس ہیں. اللہ اکبر, خدا کی قسم پوری تاریخ تشیع جملے میں آ گئی, ہم سب آپ کے عباس ہیں. اب جانتے ہیں دوسری بات کیا کہی؟ کہا بی بی آپ ایک مرتبہ اسیر ہو چکی ہیں مگر اب ہم آپ کو اسیر نہیں ہونے دیں گے. اسی نعرے کے اوپر زندگی قربان کر دی, اسی نعرے کے اوپر زندگی قربان کر دی. شاید بی بی نے آواز دی ہو, تم نے کہا ہے کہ تم عباس ہو تو پھر اس انجام کے لیے بھی تیار ہو جاؤ, میرے عباس نے ہاتھ کٹائے تھے. یہ دو, ہم نے کہا دو نام کی, ایک تو دعویٰ تھا کہ ہم عباس ہیں بی بی آپ کے, آپ کو اسیر نہیں ہونے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ قاسم نام تھا, اس لیے جسم کے پرخشے اڑ گئے ٹکڑے ٹکڑے, جیسے قاسم کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. عجیب بات ہے کہ خامنہ صاحب نے جو جملہ کہا, کا سلام ہو ان جنازوں پر جو اربن اربا صورت میں اٹھائے گئے. شہید ابو مہدی مہندس کا بھی جنازہ ایسے ہی تھا, اسی لیے کہا کہ سلام ہو ان شہداء پہ جن کے جنازے اربن اربا اٹھائے گئے. یہ کربلا کی طرف جوڑا گیا. کربلا میں امام حسین نے ٹکڑے ہی تو اٹھائے تھے, کہا ان کے بھی جنازے ٹکڑے کی صورت میں اٹھائے گئے کیونکہ قاسم تھے نا, قاسم تھے. اور عباس کہا کہ بی بی ہم آپ کے عباس ہیں, اس لیے میں نے کہا ہاتھ سالم ملے, ہاتھ سالم ملے تاکہ رہے کہ ہاں ہم عباس کے غلام ہیں, ہم عباس کے غلام ہیں. عزیزو قسمت ہے, اللہ یوں ہی کسی کو نوازتا نہیں ہے کہ اتنا شاندار تشییع جنازہ, اتنی شاندار تشییع جنازہ, معصوم کے حرم سے جنازہ اٹھے, امام موسیٰ کاظم, امام محمد تقی کے ذریعہ کا طواف کر کے جنازہ اٹھے, اور اس کے بعد کربلا جائے اور پھر چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو. شاید عباس نے آواز دی ہو, قاسم ہاتھ کٹا کے آ گئے.
قاسم تم ہاتھ کٹا کے آ گئے، ہماری بہن سے تم نے وعدہ کیا تھا، ہم تمہارے عباس ہیں، آؤ آؤ تمہارا استقبال خود عباس ابن علی کرے گا۔ اور جب کربلا میں جنازہ وارد ہوا ہوگا، قاسم کربلا نے آواز دیا ہوگا، آؤ عصر کے قاسم تمہارا بھی جنازہ ویسے ہی ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہے جیسے میرا جنازہ ہوا۔ اور امام حسین کی زری کا طواف، اس کے بعد باپ نے بلایا، میرے بیٹی کی روضے کی حفاظت کرنے والے، میرے بچوں کی روضے کی حفاظت کرنے والے، علی کی حرم میں مرجع وقت نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد مشہد سے غریب الغربا نے بلایا۔ عزیزو جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے غریب اس کو نہیں کہتے جو فقیر ہو، غریب اس کو کہتے جو بے وطن ہو۔ شہید قاسم سلیمانی بے وطن مارے گئے تھے، تو جب بے وطن ہے تو غریب الغربا ہی تو جگہ دیں گے۔ امام رضا اسی لیے تو غریب الوطن ہے، کیونکہ عجم میں شہید کیے گئے، جو ہے اپنے وطن میں شہید نہیں کیے گئے تھے، اسی لیے غریب الغربا کہا گیا۔ اللہ اکبر، تم نے غربت میں جان نچھاور کی ہے، آؤ غریب الغربا تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ مشہد کے روضے میں عظیم الشان تسیح جنازہ، امام کے روضے سے جو ہے جنازہ مس ہوا، اور اس کے بعد عزیز و تہران آیا، نماز جنازہ میں 70 لاکھ لوگ شریک ہوئے۔ اللہ یوں ہی نہیں نوازتا، وقت کا مرجع نماز جنازہ میں گریا کرے آنسو کے ساتھ، اور مومنین گریا کرے آنسو کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ جنازہ قم پہنچے۔ عزیز و بات ختم ہو رہی ہے۔ قم فاطمہ معصومہ نے بلایا، فاطمہ معصومہ نے بلایا۔ ایک جوان کی موت ہوئی ہے، فاطمہ بھی 18 سال کی تھی، جناب شہزادی فاطمہ بھی 18 سال کی تھی۔ جناب معصومہ قم جو امام رضا کی بہن ہے، وہ بھی 18 سال کی اس دنیا میں گئی ہیں، اس دنیا سے گئی ہیں۔ عزیزو ایک جوان کو کا پرسہ دینا ہے۔ عزیزو میں جناب مسلم صاحب کو دلاسا دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ عجیب ہے، جب میں ان سے ملا تو عجیب، کیونکہ بہرحال یہاں وطن نہیں ہے، زندگی باب العلم نوگاواں سادات میں گزاری، گوری خالصہ کے رہنے والے، عجیب ہیں۔ ایک درد تو تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، جنازے میں کیسے لے جاؤں گا، اللہ اکبر۔ لیکن اتنا مجمع آیا، آتیجے میں اتنا مجمع آیا، میں کہوں گا جناب مسلم آپ غریب نہیں ہیں، غریب تو صرف ایک ہی ہے، وہ حسین ابن علی ہے۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک جوان کو دلاسا دیا جا رہا ہے، بوڑھے باپ کو دلاسا دیا جا رہا ہے۔ اور امام حسین نے تو اکبر کے سینے سے اس وقت انین نکالی جب کوئی یہ بھی پوچھنے والا نہ تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم نہ لائے۔ شہزادی سے عقیدت تھی، شہزادی سے عقیدت تھی، تو معصومہ قم نے بلایا۔ عزیزو معصومہ قم کو سمجھیے، معصومہ قم کو سمجھیے۔ آیت اللہ مرشی سید ہیں، مرجع تھے، کہتے ہیں میں نے توسل 12 بیوی سے توسل کیا۔ توسل جانتے کیا کرتے تھے؟ یہ ہم جیسے لوگ تو سوچ بھی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ وہ معرفت نہیں ہے۔ مرشی نجفی صاحب نے کہا میں توسل کرتا تھا بی بی فاطمہ سے، اور کہتا تھا، خطاب کرتا تھا کہ اے مادر گرامی، دنیا کے بچوں کو ان کی ماں کی قبریں پتہ ہیں، مگر میں کیسا سید ہوں کہ آپ کی قبر پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جانتے روایتیں مختلف ہیں نا، کہ کہیں جنت البقیع میں دفن کی گئی، روضے میں دفن کی گئی، حجرے میں دفن کی گئی، تو اصلی قبر تو پتہ نہیں ہے نا، نشان مٹا دیے گئے۔ تو اب ایک بیٹا کہتا کہ میں نے 12 توسل کیا، رو رو کے توسل کیا کہ دنیا کے عام بچوں کو اپنی ماں کی قبریں پتہ ہوتی ہیں، مگر مجھے اپنی ماں کی قبر پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ شہزادی نے ہمیں خواب میں بتایا، اے سید مرشی تمہارا جذبہ حقیقی ہے، مگر یہ میری جو قبر پوشیدہ ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اسے پردہ تبھی اٹھے گا جب میرا بیٹا آئے گا، مگر اگر تم میری ہی زیارت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے ہی شہر میں فاطمہ معصومہ کی قبر ہے، یہ میری ہی قبر ہے۔
جب تمہارا دل بھر جائے میری زیارت کی تمنا ہو فاطمہ معصومہ کے حرم میں چلے جانا، وہ میری قبر ہے۔ ارے جنرل قاسم سلیمانی زندگی بھر تم عشق فاطمہ میں مہو رہے، فاطمہ نے آواز دی آؤ آؤ تمہارے جنازے کا استقبال فاطمہ معصومہ کی قبر کے نزدیک کیا جائے گا۔ یہ فاطمہ کی قبر ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ معصومہ کے حرم سے جنازہ مسوا، عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، مگر میرا تصور کہتا ہے کہ جب ایک نوکر کا جنازہ اتنی شان و شوقت سے اٹھا ہوگا تو جو عزائے حسین میں روتا تھا یقین جانیے دنیا اس کے جنازے پہ رش کر رہی ہوگی، مگر وہ کربلا کا رخ کر کے کہہ رہا ہوگا اے آقا حسین، غلام کو اتنی عزت مل گئی مگر ہائے آپ کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کی جلتی زمین پر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار اس کے والدین، بھائی، رشتہ دار، بہن، عزیز و اقارب سب کے لیے اس غم کو ہلکا کر دے۔ پروردگار ان کے دل میں حوصلہ ڈال دے۔ پروردگار جناب علی اکبر کی شہادت ان کے غم کی تسکین کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار ان ضعیف ماں باپ پر رحم کر، انہیں جوان کے غم کا اجر عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصروں میں شمار کیے جائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید مرتضیٰ نقوی ابن مولانا محمد مسلم صاحب